الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ احباب شام، آج ہم حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں بات کریں گے۔ لفظ حافی جو ہے اس کا مطلب ہے ننگے پاؤں والا۔ تو آپ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ کی زندگی کس طرح تبدیل ہوئی، بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ اب دیکھیں احباب کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے واقعات اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، کبھی کبھی وہی چھوٹے چھوٹے لمحات اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ایک انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ آپ شراب کے نشے میں مست رہتے تھے، ہمیشہ مے خانے میں پڑے رہتے تھے، دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ شراب کے نشے میں مست بازار سے گزر رہے تھے، فل نشے میں، تو دیکھا کہ زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ جب دیکھا کہ میرے رب کا نام جو ہے وہ زمین پر گرا ہوا ہے تو سارا نشہ ختم ہو گیا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو چوما، اس کو خوشبو لگائی اور کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا اور واپس مے خانے میں چلے گئے۔ اب ادھر وقت کے سب سے بڑے ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں مے خانے میں جاؤ، وہاں پر ہمارا ایک بندہ بشر نامی ہے، اس کو جا کر ہمارا سلام پیش کرو۔ اب وقت کا سب سے بڑا ولی مے خانے کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، اندر سے مے خانے کا مالک باہر آیا، شراب خانے کا مالک باہر آیا تو اس نے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ دیکھا کہ وقت کا سب سے بڑا ولی جو ہے وہ مے خانے کے دروازے پر، شراب خانے کے دروازے پر، تو پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے آپ مے خانے کے دروازے پر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بشر نامی بندہ کوئی ادھر آپ کے شراب خانے میں ہے؟ تو اس نے کہا جناب بالکل ہے، لیکن وہ تو شراب کے نشے میں مست پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اسی سے ملنا ہے۔ جب مے خانے کے مالک نے، اس شراب خانے کے مالک نے جا کر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جا کر کہا کہ باہر وقت کے سب سے بڑے ولی اللہ وہ تشریف لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے ملنا ہے۔ حضرت بشر حافی باہر تشریف لائے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو اللہ کا ولی جن کو حکم ملا تھا کہ میرا سلام جو ہے وہ بشر تک جا کر پہنچاؤ، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سلام کہنے آیا ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجا گیا ہے تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اب یہی ایک واقعہ جو ہے یہ آپ کی
زندگی کے تبدیل ہونے کا سبب بن گیا۔ آپ نے مے خانہ چھوڑا، شراب خانہ چھوڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو گئے، اور ساری زندگی آپ ننگے پاؤں چلتے تھے گلیوں میں، اور جس راستے سے آپ نے گزرنا ہوتا تھا کبھی کوئی جانور اس راستے پر پیشاب نہیں کرتا تھا۔ کیوں کہ جانوروں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہاں سے اللہ کا ایک ولی جو ہے، بشر حافی جو ہے، اس نے گزرنا ہوتا ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ جناب آپ ہمیشہ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے رب کی طرف سے مجھے سلام آیا تھا اس وقت میں ننگے پاؤں تھا، لہٰذا اب میں نے تہیہ کیا ہے کہ جب تک میری سانس باقی ہے میں ننگے پاؤں ہی گلیوں میں چلوں گا۔ اور ایک دن کسی نے دیکھا کہ جس راستے سے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ گزرتے تھے اس راستے میں جانور نے پیشاب کیا ہوا ہے، تو اس دن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ آج حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا جانوروں کو بھی پتہ تھا کہ جس جگہ سے، جس راستے سے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے گزرنا ہے وہاں پر ہم نے پیشاب نہیں کرنا۔ تو حضرات احباب ذی احتشام، اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، درس اور سبق یہ ملتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹے چھوٹے لمحات جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، کوئی اہمیت، کوئی توجہ ان کی طرف نہیں کرتے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو آئیے آج سے ہم تہیہ کریں کہ آئندہ راستے میں جاتے ہوئے، راستے سے گزرتے ہوئے اگر کوئی بھی اخبار کا ٹکڑا، کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑا، کوئی بھی ایسا کارڈ وغیرہ پڑا ہوا نظر آیا تو اس کو اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر، اس اخبار کے ٹکڑے پر، اس کارڈ پر کوئی ایسا نام لکھا ہو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، کوئی ایسا نام ہو جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، تو ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارا ایک چھوٹا سا کام جو ہے وہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹی نیکیوں کو بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا البلاغ۔